اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کتاب مطلع الانوار میں مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ بعض واقعات ہم بطور اجمال آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن جس انداز میں تفصیل سے مرحوم طہرانی نے ان واقعات کو نقل کیا، حتیٰ کہ بعض افراد کے نام کے ساتھ ان واقعات کو مستند کیا، ہم نے جو پہلے آپ سے واقعات اگر شیئر کیے ہوں تو بطور اجمال بیان کیا کہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیا کرتے تھے تو ان کے درس کی طلاب پر کیا تاثیر ہوا کرتی تھی، اس ٹاپک کو بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اس انداز میں اور اس کیفیت میں جیسے مرحوم طہرانی نے بیان کیا، ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں ایسے بیان نہیں کیا تھا، چونکہ یہاں شخصیات کے نام ہیں اور ان شخصیات پر مرحوم قاضی کے کلام کی تاثیر کو بیان کیا گیا ہے۔ میں گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ نہج البلاغہ میں ایک خطبہ موجود ہے کہ جسے خطبہ حمام کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے یا خطبۃ المتقین کے عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس خطبے کے آغاز کے کلمات کچھ یوں ہیں کہ روی ان صاحباً لامیر المؤمنین علیہ السلام یقال لہ حمام کان رجلا عابدا، کہ روایت ہوئی ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا ایک صحابی تھا جس کا نام حمام تھا، اور یہ حمام ایک نہایت ہی عابد پاکیزہ انسان تھا۔ فقال لہ یا امیر المؤمنین صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہم۔ یہ حمام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو مخاطب قرار دے کے حضرت سے کہتا ہے کہ مولا، میرے سامنے متقین کے اوصاف کو ایسے بیان فرمائیں کہ جیسے میں ان کو مشاہدہ کر رہا ہوں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ فتثاقل عن جوابہ، تو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین اس کے جواب دینے سے اجتناب کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، جواب نہیں دینا چاہتے۔ ثم قال، اور حمام سے کہتے ہیں یا حمام اتق اللہ و احسن، اے حمام تقوی اختیار کرو اور نیک عمل انجام دو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ نحل میں آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فلم یقنع حمام بہذا القول حتی عظم علیہ، حمام امیر المومنین کے اس جواب پر اکتفا نہیں کرتا ہے، یعنی اس جواب پر قانع نہیں ہوتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا حمام کو تفصیل سے جواب عنایت کریں۔ تو جب حمام کا اصرار دیکھتے ہیں حضرت سید الاوصیاء تو باقاعدہ خطبہ متقین اس کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ 125 اوصاف متقین کے حضرت امیر المومنین نے بیان کیے، اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 125 سے زائد ہیں اگر ان کو شمار کیا جائے تو۔ جب حضرت امیر المومنین نے اس خطبے کو بیان کیا اور حمام نے متقین کے ان اوصاف کو سماعت کیا تو ان اوصاف کو سننے سے ایک چیخ ماری، اور چیخ مار کر حمام بے ہوش ہو گیا، اور اسی بے ہوشی میں حمام کا انتقال ہو گیا۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اما واللہ لقد کنت اخافها علیہ، کہ اللہ کی قسم میں اس حمام کے بارے میں اسی چیز سے ڈرتا تھا کہ اس کے سامنے اگر متقین کے اوصاف کو بیان کیا جائے تو یہ اسے تحمل نہیں کر سکے گا۔
ثم قال، پھر حضرت سید الاوصیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاکذا تصنع المواعظ البالغۃ باہلھا، کہ یہ جو نصیحتیں ہیں، جو مواعظ بالغہ ہیں، یہ اگر ایسے افراد کے سامنے کہ جو نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، نصیحت کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل تیار ہوں، اگر ان کے سامنے ان نصیحتوں کو بیان کیا جائے تو ان کے اوپر ایسے ہی تاثیر ہوتی ہے جیسے حمام کے اوپر تاثیر ہوئی کہ اس نے چیخ ماری اور چیخ مارنے کے بعد بے ہوش ہو گیا اور بے ہوش ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان کلام حق کو جاری کرتا ہے اور وہ جاری کرنے والا انسان خود انسان کامل ہو، اور کلام حق جب اس کی زبان سے جاری ہو تو وہ افراد کہ جو اس کلام کو سن رہے ہوں، اگر ان کے نفوس مستعد ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان نفوس کے اوپر اس کلام حق کی تاثیر کو یقیناً آپ مشاہدہ کریں گے، اور ایسی ہی تاثیر مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تھی۔ آیت اللہ تہرانی مرحوم آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی سے اسی کتاب مطلع الانوار میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ نجف اشرف عراق کے ایک نہایت ہی مشہور طالب علم، چونکہ اس زمانے میں وہ طالب علم تھے، سید محمد کلانتر، جو بعد میں ایک نہایت ہی علمی شہرت پر پہنچے اور انہوں نے مرحوم شہید کی کتاب پر حاشیہ بھی لکھا اور نہایت ہی ایک گراں قدر شخصیت ہے۔ یہ سید محمد کلانتر کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ رات کے ابتدائی 4 گھنٹوں کے بعد اپنے گھر میں سحر کے وقت 2 گھنٹے کے لیے اپنے شاگردوں کو قبول کرتے تھے اور ان کے لیے درس دیا کرتے تھے۔ مرحوم کلانتر کہتے ہیں کہ ایک روز میں بھی اس درس میں شریک ہوا کہ میں بھی جا کر دیکھتا ہوں کہ مرحوم قاضی اپنے اس درس میں کیا کہتے ہیں۔ تو مرحوم کلانتر کہتے ہیں کہ میں کمرہ درس میں نہیں گیا، باہر صحن میں بیٹھ کر میں درس کو سنتا رہا، اور اس رات اس درس کو سننے سے میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جب میں مرحوم قاضی کے گھر سے باہر نکلا اور نجف کی گلیوں میں عبور کر رہا ہوں تو خود سے کہہ رہا ہوں کہ آج رات یا میں دیوانہ ہو چکا ہوں یا پورا نجف جو ہے وہ دیوانہ ہے اور میں بالکل عاقل ہوں۔ ایک ایسی کیفیت میرے اوپر اس رات کو طاری ہوئی تھی۔ ہم عزیزان محترم پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکے ہیں اور اس درس کے آغاز میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے درس سے جب افراد باہر نکلتے تھے تو بسا اوقات افراد کی ایک ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ انہیں اپنی واپسی کے راستے کا علم نہیں ہوتا تھا، یعنی انہیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے یا کس طرف جانا ہے۔ اس قدر مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی اور ملکوتی کلام کی نفوس مستعد کے اوپر تاثیر ہوا کرتی تھی۔ اور اسی ذیل میں آیت اللہ تہرانی ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں کہ نجف اشرف عراق میں میرا ایک کلاس فیلو تھا جو آذربائیجان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کلاس فیلو نے مرحوم قاضی کو درک کیا تھا۔ اس طالب علم کا نام سید ابراہیم کماری تھا، چونکہ آذربائیجان سے تعلق رکھتا تھا۔ تو یہ طالب علم کہتا ہے کہ میں نے سن رکھا تھا کہ مرحوم قاضی اپنے درسوں میں طالب علموں کو عبادت کی ترغیب دلاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ لمبے لمبے سجدے کیا کریں، انہیں کہا کرتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں جا کے عبادت کیا کریں، مسجد سہلہ میں جا کر عبادت کیا کریں، جو ابناء دنیا ہیں ان سے دوری اختیار کیا کریں، اور اس قسم کی باتیں وہ اپنے درس پہ بیان کیا کرتے ہیں۔ تو یہ سید ابراہیم کماری کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ سب باتیں خلاف شریعت تھیں اور صوفی گری تھی، لہٰذا میں نے اپنے آپ سے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ میں کسی دن جاؤں گا، فارغ وقت مجھے ملے تو میں جا کر مرحوم قاضی کی طبیعت و صاف کر کے آؤں کہ یہ کیا حوزہ علمیہ میں نجف اشرف میں صوفی گری کی ترویج کر رہے ہیں اور طالب علموں کو صوفی بنا رہے ہیں اور خلاف شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ باتوں کی ترویج کر رہے ہیں۔ لہٰذا میری یہ نیت تھی کہ میں جاؤں گا، جا کر ان سے مناظرہ کروں گا اور اپنی بات کی حقانیت کو مرحوم قاضی کے سامنے ثابت کروں گا اور ان کے نظریات کو باطل کر کے ہی وہاں سے باہر نکلوں گا۔ چونکہ یہ طالب علم بہت ہی
اہل بحث اور اہل جدل تھا، اور آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ افسوس اس کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا، اور یہ اپنے گھر میں بیمار رہتا تھا، میں اس کی عیادت کے لیے بھی گیا، اور خود اس طالب علم سے آیت اللہ طحرانی اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ سید ابراہیم قماری کہتا ہے کہ ایک روز میں مرحوم قاضی کے گھر گیا تو میں نے مشاہدہ کیا ایک نہایتی محقرانہ قسم کا، نہایتی سادہ قسم کا، نہایتی معمولی قسم کا کمرہ ہے کہ جس میں قاضی ایک چٹائی کے اوپر بیٹھے ہیں اور ان کے شاگردوں نے ان کے گرد احاطہ کر رکھا ہے۔ میں کمرے کے اندر تو نہیں گیا، کمرے کے باہر بیٹھ کر میں ان کا درس سنتا رہا۔ اس دن مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ موت کے بارے میں درس دے رہے تھے۔ مرحوم قاضی کا درس تقریباً 45 منٹ تک جاری رہا۔ یہ سید ابراہیم قماری کہتے ہیں کہ ایسی تاثیر اس درس کی میرے وجود پر ہوئی کہ میں وحشت زدہ ہو گیا، اور میرے اوپر یہ حالت ایک ہفتے تک جاری رہی۔ میں فوراً مرحوم قاضی کے در سے باہر نکلا، اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گیا اور خود کو گھر میں قید کر لیا کہ ایک ہفتے تک یہ حالت میرے اوپر طاری ہے، اور میں خوف زدہ ہوں کہ اگر میں گھر سے باہر نکلوں گا تو حضرت عزرائیل آ کر میری روح کو قبض کر لیں گے۔ تو مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی درس کی تاثیر ان افراد پر کہ جو استعداد رکھتے ہوں، جو صلاحیت رکھتے ہوں، ایسی ان کے اوپر تاثیر ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا عزیزان محترم، اساتید عرفان، اساتید سیر و سلوک اپنے شاگردوں کے انتخاب میں نہایت ہی دقت سے کام لیتے ہیں۔ ہر شاگرد کے سامنے وہ غامض عرفانی مطالب کو بیان نہیں کرتے کہ جن مطالب کو سن کر وہ شاگرد اور وہ طالب علم جو ہیں وہ بالکل دیوانے ہو جائیں، یا ان کی ایسی ہی کیفیت ہو جیسی حمام کی ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں معارف توحیدی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے، اور ہمیں ایک ایسا استاد نصیب کرے کہ جو ہمیں ان حقائق عرفانی سے اور ان اخلاقی اوصاف سے آشنا کرے، اور ہمارے وجود کی ایسی تربیت کرے کہ ہم بھی حمام کی طرح ان اوصاف کو درک کر سکیں جن اوصاف کو حمام نے حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین سے سنا اور ان کو سننے کی تاب نہ لا سکا۔ خداوند متعال انشاءاللہ ہمارے نفوس کو اس قابل بنائے اور ہمیں استاد کامل کی صحبت اور ان کی مجلس نصیب کرے، ان کی محفل نصیب کرے، اور ہم استاد کامل سے فیض حاصل کر سکیں۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن مصر رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔